بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ایک ایک ادا کو جس طرح سے محفوظ رکھا اور آپ کے دین مطہرہ کو بھی محفوظ رکھا، ٹھیک اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کے جسم کی حفاظت کی اور آپ کی قبر مبارک کی حفاظت کی۔ آپ کی قبر مبارک کی ایسی حفاظت کی کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ دیکھو میری قبر کو پوجا گاہ اور شرک کی گاہ اور میلہ ٹھیلا گاہ نہ بنا لینا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا۔ آئیے اسی پر ایک واقعہ سمجھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، خواب میں فوراً آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، اے نور الدین، تمہارے رہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تم مجھ سے غافل کیوں ہو؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی یا خواب سے بیدار ہوئے، آپ بے چین ہو گئے کہ اس خواب کا تعبیر کیا ہے، کس طرف اشارہ آقائے نامدار فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نیک اولیاء اللہ کے اشاروں کو پہچان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت ملا عمر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر یعنی تمہیں اللہ کے نبی جو وظیفہ دے رہے ہیں اور جس چیز کی شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارے رہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ خواب کے اندر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ چند لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور وہ چند لوگ دو تین یہودی تھے، عیسائی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر مبارک تک سرنگ کھود رہے تھے اور آپ کی نعش مبارک کو، آپ کے جسم مطہرہ کو چوری کرنا چاہتے تھے، تاکہ عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کو ایک دکھ دیا جائے، ایک تکلیف دیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو بہت روئے، اور جیسے ہی اس خواب کی تعبیر کو سمجھے آپ فوراً روانہ ہوئے، اور جلد سے جلد 17 دنوں کے اندر کوفہ سے آپ شام سے آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور مدینہ پہنچتے ہی آپ نے ایک پلاننگ کیا کہ ان لوگوں کی جتنے بھی مہمان اور درویش اور فقراء حضرات آئے ہوئے تھے، آپ نے ان سب کی دعوت کی، لیکن وہ دونوں سرنگ کھود رہا تھا، وہ دعوت میں شرکت نہیں کی، لہذا آپ وہ دونوں کی شکل خواب میں سلطان نور الدین گویا کہ دیکھ چکے تھے، تو پھر وہ پتہ لگایا کہ وہ ہے کہاں، تو پتہ چلا کہ وہ دو اشخاص 24 گھنٹے وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ کسی دعوت وغیرہ میں نہیں آتے، اور وہ جب دعوت دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر میں گھس کر چھاپا مارا اور دیکھا تو وہ سرنگ جہاں کھدائی کر رہا تھا اس کے اوپر وہ چٹائی ڈال کر نماز پڑھ رہا تھا، گویا دونوں کو گرفتار کیا اور قتل کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے سرنگ کے اندر جب جا کر دیکھا تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھوڑی سی کھل چکی تھی اور ایری مبارک نظر آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبر کو، اس سرنگ کو بند کیا، اور پھر یہ حکم دیا کہ قبر کے چاروں اطراف میں سیسہ پگھلائی دیوار سے ایک نئے دیوار کی تعمیر کی جائے، اور اس وقت سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام مشہور ہوا۔ آپ بہت روتے تھے اور فرمانے لگے کہ پوری دنیا میں ایک یہ نور الدین، یہ غلام چنا گیا اپنی آقا کی خدمت کے لیے، اور آپ اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں میری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ اس سلطان نور الدین، اس غلام نور الدین زنگی کو انہوں نے چنا، کس لیے؟ ایسے متبرک کام کے لیے، اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے، اپنی حبیب کی حفاظت کے لیے اللہ نے مجھے چنا، اور میرے حبیب نے خواب میں مجھے آواز دیا۔ اس خوش بختی پر رویا کرتے تھے۔ دوستو، یہ دین مطہرہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت
زندگی میں کی اور آپ کا دین کو سمیٹ دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ہر ایک سنت کو، ہر ایک آداب کو۔ اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد بھی آقا نامدار کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔